بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين والآيات بعدها. محترم بزرگوں بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دونوں فرزندان حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اور پھر ان کے بعد حضرت لوط کا ہم نے قصہ یا ان کے قصے پر سرسری نظر ڈالی. قصص الانبیاء کے تحت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے، ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے. پھر اسی ضمن میں بہت ہی سرسری سا تذکرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہوا اور الاسباط کا. اسی ضمن میں یا اس تعلق میں یہاں تذکرہ ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کا. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام. لیکن چونکہ سورہ یوسف کا ہم لوگوں نے درس سنا یا اس پر قصہ یوسف کا کچھ تذکرہ ہو چکا، کچھ تفصیلات ہیں اور اس کے لیے کئی دن درکار ہیں. ہمارے پاس یا تو آج اور زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکا تو کل تک کا وقت ہے. لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی بجائے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، اور کل موقع ملا تو حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی یہاں تک معاملہ ہے. آپ کو مدین کی بستی کی طرف بھیجا گیا. یہاں بھی دو بستیاں تھیں قرب و جوار میں. اس بستی کو اور بھی نام دیا جاتا ہے، انہی کو اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے. الایکا یعنی اس بستی کو ایکا نام کے بت کو یہ پوجتے تھے، ایسا کہا جاتا ہے. تو اسی کی طرف نسبت کر کے اللہ نے بھی قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ اصحاب الایکا کہا ہے. اور یہ قوم شعیب ہے، اس کو قوم شعیب بھی کہتے ہیں. انہیں آپ کو مدین کی بستی کی طرف بھیجا گیا. عام طور سے اسلام کے آتے ہی یہ ذہن میں آتا ہے یا لوگ یہ بیان کرتے ہیں، مشہور بھی ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ہاتھ سے خطاً ایک قتل ہوا اور وہ مصر سے نکل کے مدین گئے تو مدین پہنچے، اور پھر وہاں جو واقعہ پیش آیا، ایک بزرگ کے یہاں گئے، وہیں شادی ہوئی، 8 یا 10 سال وہاں قیام رہا. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے. لیکن دلائل سے علماء نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کوئی مرد صالح نیک آدمی ضرور تھے، لیکن وہ حضرت شعیب علیہ السلام بالکل نہیں تھے. اس کے کافی ثبوت ملتے ہیں. ہاں، اسی بستی کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ مدین ایک شخص کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے تھا. ہم نے بار بار یہ تذکرہ پہلے بھی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی حضرت ابراہیم کی نسل اور اولاد سے باہر نہیں آیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور اللہ نے جو شرف مقرر کر دیا، جس کی بنیاد پر انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ. مشرکین کو چھوڑا تھا گھر کو، اللہ نے ایسا زرخیز آپ کو نسب دے دیا کہ جو بھی اب نبی آ رہا ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آ رہا ہے علیہ السلام. تو حضرت شعیب بھی مدین کی اولاد میں سے تھے، اور مدین ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا. مدین جیسا کہ میں نے بتایا یہ مدین ابراہیم کہا جاتا ہے، اور یہ بھی انہی کے نام پر اس بستی کا نام مدین پڑا. یعنی شخصیت کا بھی نام تھا اور بستی کا بھی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت
لوط علیہ السلام جس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، 4-5 بستیاں جو تھی، کل تذکرہ ہوا صدوم یا صدیم، تو اس بستی کا محل وقوع اس بستی سے کافی قریب ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ذکر بھی کیا کہ قرآن مجید میں کہ قوم لوط کا انجام یا اس کا تذکرہ تم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ ہاں، آئے آپ ذکر آیت آئے گی کہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ یہ دور نہ دوری کس اعتبار سے، زمانے یا جگہ کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، تو بات دونوں اعتبار سے، یعنی ان کا علاقہ سرزمین لوط کی بستی اور سرزمین سے قریب تھی حضرت لوط علیہ السلام جہاں بستی تھی اور جسے تباہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب دیا گیا، اس عذاب کے بہت قریب کا زمانہ ہے عذاب کے بعد، کہ یہ قوم شعیب کا زمانہ آ گیا۔ اور کئی چیزوں میں وہ جو مردوں کی ضرورت پوری کرنے والی برائی تھی، فحاشی اور بے حیائی، اسے چھوڑ کر بقیہ چیزوں میں قوم شعیب کا جو انحراف تھا، گمراہیاں تھی، مزاج تھا، بگڑا مزاج، اور قوم لوط کا دوسرے معاملات میں، اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ کئی چیزوں میں کافی مشابہت نظر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی، یعنی ہر اعتبار سے ان کا تذکرہ ان کے بعد کیا جائے۔ میں نے سورہ اعراف کی یہ آیتیں پڑھی جو کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ پوری رکوع کے قریب پڑھ جائیے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور سورہ عنکبوت میں اور کئی مقامات پر قوم شعیب کا اچھا خاصا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ یہ قرآن میں ان کا نام تقریباً نہیں بلکہ 11 مرتبہ آیا ہے، اور اصحاب الایکہ وغیرہ میں سمجھتا ہوں اس سے ہٹ کر ہوگا۔ یہ جو مقام تھا معان کا علاقہ تھا، معان بھی کہلاتا ہے، جو اردن میں ہے اور قوم لوط کی بستی سے انتہائی قریب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ خطیب الانبیاء، انبیاء میں اللہ نے ویسے بہت سارے خصوصیات دی، کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو امتیازی شان دی۔ ہاں، یہاں ایک بات یاد آ گئی، عقیدہ کی کتابوں میں بحث کی جاتی ہے، ہاں، کہ ایک طرف اللہ کے نبی اور قرآن کا یہ بیان ہے کہ انبیاء کے درجات ہیں، دوسری طرف بعض روایتوں میں اور بعض قرآنی دلیلوں میں بھی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ کسی نبی کے لیے اللہ نے کوئی ایسی خصوصیت دی ہے جو دوسرے میں نہیں ہے۔ جیسے آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد کا تذکرہ ہوا، ان لوگوں کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی، جنوں پر بھی قابو دیا، پرندوں کی بولی سکھائی، ہاں، جو دوسروں کے ہاں پورے طریقے سے نظر نہیں آتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ ان خصوصیات کا پورا حصہ نہیں دیا گیا، لیکن کہیں کہیں ایسی کئی چیزیں عطا کی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بولیاں سکھائی گئی یا ہم کو یہ نہیں کہا گیا، لیکن ایسی کئی حدیثیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک پیڑ ہے، درخت تھا، جس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے سلام کرتا ہے، آواز سے سلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جس درخت کو ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، پہلے مسجد نبوی میں ہی، مطلب وہاں کوئی درخت تھا اس وقت، اس طرح بنا ہوا نہیں تھا، تو ایک درخت کو ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ پھر بعد میں جب ممبر بن گیا، کسی نے لا کے ممبر بنا دیا اور آپ اس پہ چڑھ گئے، لاٹھی یا لیے نہیں لیے، وہ ایک بحث ہے، تو باقاعدہ ہاں حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کہ وہ جس درخت پر ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، وہ رونے لگا، اس کے رونے کی آواز لوگوں نے سنی۔ آج سائنس والے کہتے ہیں کہ درختوں میں بھی کچھ نہ کچھ آواز آتی ہے، اور جنگل میں اگر جائیں تو ان کے اندر آپس میں آس پاس کے درختوں میں ایک دوسرے کے کچھ سگنل پاس کرنے کا کچھ بھی طریقہ ہے۔ ہاں، BBC لندن والے نے بہت پہلے سائنسدانوں کی کچھ آلات سے لی ہوئی درختوں کے اندر سے آلہ رکھ کے ان کی آواز کو سنایا تھا، انہیں ریکارڈ کر کے۔ تو اب وہ آواز کیا ہے کیا ہم نہیں جانتے، لیکن آواز نکلتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک درخت آس پاس میں ایک دوسرے کو کچھ ایسے اشارے کرتے ہیں جس سے ان کی گفتگو یا کچھ اور کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے رونے، سلام کرنے، پتھر کے آپ کے لیے آپ کے ہاتھ میں اٹھانے پر تسبیح پڑھنے اور ایسے کئی معجزات کا ذکر کیا۔ ہاں، ایک مرتبہ آپ ایک غالباً انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا، ہاں، آپ اس کے پاس گئے تو وہ رونے لگا،
اور آپ سے قریب آ کر آپ کے پاس کچھ کہا. لوگوں نے دیکھا کہ اونٹ کچھ کہہ رہا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کون اس کا مالک ہے؟ تو بتایا کہ فلاں آدمی. بلایا اس کو, کہا کہ تم اس کو تھکاتے ہو, اس سے بہت زیادہ محنت لیتے ہو, اور اس کی غذا بھی اس کو ٹھیک سے دیتے نہیں. پھر آپ نے تلقین کی کہ بھائی جانوروں پر بھی ظلم نہ کیا جائے. تو پتہ یہ چلا, آپ نے کہا کہ اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھے پریشان کرتا ہے, ستاتا ہے, میری طاقت سے زیادہ جو میں کر سکتا ہوں کرتا ہوں اس سے زیادہ وہ لیتا ہے, اور مجھے کھانے پینے کے سامان بھی ٹھیک ٹھاک نہیں دیتا, ظلم کرتا ہے. آپ نے مطلب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے, آپ کو یہ دیا گیا. حضرت سلیمان کی ایک خصوصیت تھی کہ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت اور شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے. قرآن میں ہاں آپ باقاعدہ اس طرح نہیں کرتے تھے, لیکن آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا 1 رات میں. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی اللہ کے رسول بھی کلیم اللہ ہیں. کلیم ہونے میں موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشترک ہیں, کیونکہ معراج پہ اللہ تعالیٰ سے بات کی. اسی طریقے سے خلیل اللہ حضرت ابراہیم ہے. خلیل الرحمن یا خلیل اللہ ہونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے ساتھ مشترک ہے. پھر بھی بعض چیزیں بعض لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ میں نے اس سے پہلے روایت کا ذکر کیا کہ کل رات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل رات جو ہے ہر انسان کو ایک شیطان ہے جو اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ایک جنوں میں سے ایک قرین ہے, ہم نشین ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اور شیاطین میں سے ایک ہم نشین ہے. اس کو لگا رہتا ہے کہ بہکائے, کو بھٹکائے. تو میرے اوپر بھی ہے, لیکن اللہ یہ کہ مجھ پر اس کو قابو نہیں ہے, اختیار نہیں ہے جیسے دوسروں پر ہے, اللہ نے محفوظ رکھا. پھر آپ نے کہا کہ کل وہ کچھ کوشش کر رہا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا. اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام, سلیمان کی دعا کا خیال نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو, رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد بعدی, اگر اس دعا کا مجھے خیال نہیں ہوتا تو میں مسجد نبوی کے ستون میں اسے باندھ دیتا, اور پھر دن ہوتا تو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال کر کے میں نے چھوڑ دیا. مطلب یہ ان کی خصوصیت رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مجموعی طور سے سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے, لیکن کچھ چیزیں کچھ انبیاء کو اختصاص کے طور پر دی گئی. جیسے میں نے ایک روایت کا اور بھی ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہو گیا تھا. یہودی نے حضرت موسیٰ کی زیادہ تعریف کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, تو مسلمان صحابی نے اس کو تماچا مار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم ایسا کہہ رہے ہو, موجود ہیں آپ. تو اس نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے بلایا اور اس وقت کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے, تم اس طرح ایک دوسرے پر انبیاء میں فضیلت مت دو. تو ایک طرف وہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں منع کیا کہ انبیاء کو ایک دوسرے سے فضیلت نہ دو, اور قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی, منہم من کلم اللہ, ان میں کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم فوق بعض کو بعض پر بلندی عطا کی. تو کیا مطلب ہے؟ تو اس حدیث کا یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو زیادہ فضیلت والا بتانا اس طریقے سے کرنا منع کیا ہے کہ آپ کسی کو بڑھاتے ہوئے کسی کو گھٹائیں. یعنی ایک نبی کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی تعریف کرتے ہوئے ان کی کچھ تنقید کی جائے, یعنی ان کو کم کیا جائے, تو یہ ان کی عزت زیادہ ظاہر ہوگی. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی تعریف اس وقت مکمل ہوگی جب دوسروں کی برائی بیان کرو. میری بات سمجھیے؟ یعنی تفاضل اس طرح کے طریقے سے نہ ہو کہ کسی دوسرے نبی کی تنقیص ہو, بے عزتی ہو. ہر نبی اگر کچھ خصوصیت اور درجہ اونچا ہے بھی, اس کے باوجود ہر نبی کا بہت اعلیٰ مقام ہے. دنیا کا کوئی غیر نبی آدمی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ دھیان رہنا چاہیے. تو ایک تو یہ, دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو, تو اس میں ایک مقصود یہ ہے کہ آپ کا تواضع ہے, یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. اس سے پہلے بھی حدیث مل رہی, سب سے زیادہ عزت والا کون ہے, باعزت کون ہے, فلاں.
ہم اس کے بارے میں نہیں, جو اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار ہے. کہا نہیں, میں اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھے. کہا پھر وہ نسب وسب کے اعتبار سے وہ یوسف علیہ السلام ہے, خود نبی ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, نبی کے پوتے ہیں, نبی کے پر پوتے ہیں. کہا ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. یہ آپ کا تواضع تھا کہ آپ نے, لیکن خصوصیات بھی آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا اسی حدیث میں جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ تو کہا قیامت کے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, ساری انسان, سارے لوگ, تو مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, مسلم میں ہے, بخاری کا مجھے شبہ ہو رہا ہے, مسلم میں ہے, صحیح مسلم. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے. میں یہ نہیں جان سکوں گا, مجھے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے, یا جو طور پہ اللہ کی جلوہ دکھانے پر, اللہ کے تجلی فرمانے پر جو بے ہوش ہوئے تھے, اس بے ہوشی کی وجہ سے یہاں وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے, وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے, یا بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے, یہ میں نہیں جان سکوں گا. تو یہاں ایک طریقے سے ایک معاملے میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خصوصیت حاصل, لیکن اسی میدان محشر میں سفارش کی خصوصیت مقام محمود کا اعلیٰ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. جنت کا الوسیلہ جو ہم نماز کے بعد, اذان کے بعد دعا میں کرتے ہیں, آت محمد علی الوسیلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے, اور آپ کو مجموعی طور سے سردار بنائے گا. صحابہ میں ہم کہتے ہیں سب سے اونچا مقام, سب سے اعلیٰ مقام نبی کے بعد صحابہ میں یا مسلمانوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. تو مجموعی طور سے وہ سب سے اونچے ہیں, لیکن کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو بعض دوسرے صحابہ کو حاصل ہے, حضرت ابوبکر کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ وہ جس گلی سے گزر گیا شیطان بھاگتا ہے. حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, ان کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دوسروں کو نہیں حاصل ہے. حضرت علی کو, ایسے ہی دوسرے لوگوں بہت سے سارے صحابہ کو. تو ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ قوم سے جو ان کا خطاب ہے, بات چیت ہے, وہ خطیبانہ شان اور بیان کے زبردست بھرپور دانائی اور حکمت کے بیانات پر مشتمل ہے. حالانکہ یہ چیز آپ کو کسی نبی کی بات میں اس میں کمی نہیں ملے گی, لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی شان کچھ امتیازی طور پر نظر آتی ہے, اس لیے ان کو یہ نام دیا گیا. اسی طرح ان کی جو قوم کے مقابلے میں گفتگو میں جو حجت دلیل پیش کی انہوں نے, اور قوم کے شبہات کو جو رد کیا, وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک طریقے سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے, بہت واضح اور کھلا رکھتا ہے. اور میں نے بتایا کہ قصص الانبیاء میں جو ہم پڑھتے ہیں یا قرآن حدیث میں ہم کو بیان کیا گیا ہے, اس کے بہت سارے نکات یا فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا لوگوں سے اپروچ کرنے کا طریقہ, کس طریقے سے اپنی بات پیش کر رہے ہیں, کس طریقے سے اپنی دلیل دے رہے ہیں, کس طریقے سے ان کی غلط بات کا رد کرتے ہیں, اور اخلاقیات اور لسانی زبانی اعتبار سے کیا انداز اختیار کرتے ہیں, یہ بہت ہی غور سے پڑھیے. میں نے اس سے پہلے کہا تھا شروع میں کہ ہمارے یہاں آج کل جو لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس کرتے ہیں, گھنٹے کی لاکھ روپیہ, کئی لاکھ روپیہ فیس دیتے ہیں. ممبئی اور میٹروپولیٹن سٹیز میں ایسے ہوتے ہیں, اونچی کمپنیوں میں اگر آپ جا رہے ہیں, وہاں ڈیلنگ کرنی ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, تو اپنی شخصیت کو کیسے اٹریکٹیو بنائیں, یا دوسروں کو جا کے کیسے مارکیٹنگ کرنے کے لیے مرغوب اور متاثر کریں, اس یہ کلا سیکھنے کے لیے گھنٹے کا چارج کر کے لوگ ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ دیکھیں, لیکن میں ایسا کہتا ہوں خاص طور سے شخصیت کو خوب بہتر بنانے میں. ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹرز پڑھتے ہیں نا, تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جو جمعیت کے امیر تھے, وہ ایم ایس ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کے بعد جب ایم ڈی یا ایم ایس ہوتا ہے تو اس میں ایک طریقے سے آپ کے ایک پرسنالٹی کے تعلق سے بھی ایک پیریڈ یا ایک حصہ رکھا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے تو کیسا رہنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایم ایس اور ایم ڈی لیول کے جو ڈاکٹرس ہیں, ان کا لباس دوسروں کی طرح ایسے رنگ برنگا, ان کا بال بکھرا ہوا بڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا. بڑے سلیقہ مند, باوقار, ان کے کپڑے میں الٹی سیدھی ڈیزائن ہے, سمپل لیکن اٹریکٹیو. ہمارے یہاں مارکیٹ بولتے ہیں آفیسر اسٹینڈرڈ, یعنی ان کی چوائس, آفیسر چوائس, پرسنالٹی. تو یہ جو کہا جاتا ہے آفیسرس پرسنالٹی یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں, یہ باریکی سے ایک ایک چیز, چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ آپ کو لوگوں میں اسٹینڈرڈ رہنا ہے تو کیسا پہننا چاہیے, کیسا ہیئر اسٹائل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کم پڑھے لکھوں میں آپ دیکھیں کہ الٹا سیدھا معاملہ رہتا ہے. یہ جو سکھایا جاتا ہے, میں ایسا کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو, ہم کو, آپ کو
بہترین پرسنالٹی بنانی ہے، اٹریکشن لانا ہے، لوگوں کو متاثر اور مرغوب کرنے والی شخصیت بننا ہے، تو انبیاء کرام کے قصے پڑھیے، یہ قصص الانبیاء جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ پرسنالٹی، وہ رویہ، وہ اپروچ سیکھیے جو انبیاء نے بتایا، انبیاء کے ہیں، تو یہ آپ کو سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر باوقار شخصیت بنائے گا۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے سب سے اونچا بنایا ہے تو ہر اعتبار سے بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی جسمانی صحت کے اعتبار سے، چہرے مہرے میں خوبصورتی کے اعتبار سے، حسن و جمال میں، اخلاق کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دوسروں سے زیادہ کامل ہوتا رہا ہے، ہوتے ہیں، تاکہ کسی کو کوئی بہانہ نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے جو بھی واقعات بیان کیے، ان کی تقریر، ان کی دعوت، قوم کی برائیاں اور ان کے انحرافات کا تذکرہ کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اپنی دعوت میں کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے بینہ آ چکا، جیسے ابھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے بینہ آ چکی۔ بینہ کا جو لفظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا بہت واضح دلیل، اتنی کھلی دلیل کہ کوئی عقل والا انکار نہ کر سکے، جیسے ابھی دن ہے، ہاں، تو دن کو دن کہنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی مخالفت کا ڈر ہو۔ اب وہی مخالفت کرے گا جو اندھا ہو، اجالا دیکھ نہیں پا رہا ہو، جس کے لیے 24 گھنٹہ رات ہی رہتی ہے، تو اس کو بتانا پڑے گا اور اس کو شاید شک ہو، ہاں، تو بہرحال دن یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، تو بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، اور اسی معنی میں معجزہ اور اللہ کی وہ نشانی جس کے انکار کی گنجائش نہ ہو، اسے بھی قرآن نے بینہ، آیا اور سلطان یا برہان کہا ہے۔ یہ 3-4 لفظ ہیں، معجزے کا لفظ یہ بعد میں بنا، معجزے کو معجزہ بعد میں کہا گیا، قرآن اور حدیث میں معجزے کو بھی آیا کہا گیا ہے، بینہ کہا گیا ہے۔ تو باقاعدہ حضرت شعیب علیہ السلام کے کسی ایسے معجزے کی خبر یا وضاحت قرآن حدیث میں نہیں ہے، جیسے دوسرے انبیاء کے بیعت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی اور بچہ دی، ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا، اس طرح کا نہیں، لیکن حضرت شعیب نے یہ بات کہی کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے بینہ آ گئی، یعنی یہ تو طے ہے کہ قوم کے سامنے انہوں نے دلائل اور اس طرح کی چیزیں پیش کی جو بالکل صاف اور واضح تھی، اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ہاں، لیکن قوم کو جو نصیحت کرنے اور ان کو جو ہے ہدایت دینے کی کوشش وہ کرتے رہے، اس قوم کی جو بنیادی اور بڑی برائیاں تھیں جو کھلے طور سے قرآن نے نقل کیا اور جو عذاب کا سبب بنی، تو بیسیکلی اور بنیادی طور سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک بت کی وہ پوجا کرنے لگے، پرستش کرنے لگے، جو الایکا کہلاتی ہے، ہاں، یقطعون السبیل، ان کے بھی اندر بھی ٹھیک یہی لفظ تقریباً قوم لوط کے بارے میں بھی ہے کہ یہ راستہ کاٹتے تھے، تو وہاں ایک معنی یہ بھی تھا کہ بھائی عورتوں سے جنسی تعلق جائز طریقے سے تعلق قائم کرنے کی بجائے مردوں سے غیر فطری عمل کرتے تھے، تو اس میں نسل کا کاٹنا بھی یقطعون السبیل میں داخل ہے، اور یہاں بھی یقطعون السبیل ہے، تو اس کی تفسیر میں بھی اس کے علاوہ مفسرین نے کہا کہ یہ وہ ساری حرکتیں کرتے تھے، راستوں میں بیٹھتے تھے، گزرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، گزرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والوں کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یا یہ بھی تفاسیر میں ہے کہ چوکی جیسا بنا کر آنے جانے والوں سے ٹیکس وصولتے تھے کہ آپ ہمارے علاقے سے گزر رہے ہو نا، تو ہم آپ کو ہمیں اتنا 10% بتا دیں، 10% یا اتنا ٹیکس لیتے تھے، اور لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو راستہ کاٹنے کے اس طرح کئی معنی، 4-5 معنی مفسرین نے بیان کیے، وہ سارے معنی اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے لیے صحیح تھے، اس لیے کہ ایسی حرکتیں اور برائیاں ان کے یہاں تھیں، ہاں۔ اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی تھی کہ لوگوں کے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت میں بھی ہے، اور کہا مطلب ایک طرف کفر اور شرک کر کے اللہ کے حق میں برائی کر رہے ہیں، دوسری طرف بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہاں، کہ ان کو ناپ کے یا تول کر دینا ہے تو جتنا حق بنتا ہے بزنس میں، لین دین میں، پیسہ پورا لے رہا ہے۔ ایک دکاندار کہتا ہے کہ اتنے روپے میں اتنے میں کیجی ہے، کلو ہے، اب آپ 1 کلو کا وزن بتا کے قیمت بتا رہے ہیں، گاہک آپ کو 1 کلو کا پیسہ دے رہا ہے، لیکن آپ وزن کرنے میں 1 کلو سے کم دے رہے ہیں، تو کیا یہ خیانت نہیں ہے کہ آپ پیسہ 1 کلو کا لے رہے ہیں اور وزن میں، گرام میں یا ناپ میں کم کر رہے ہیں؟ تو یہ ظلم ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، اور سراسر حقوق العباد میں جو ہے
تنقیص اور اللہ کے حکم کی مخالفت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانا کہا ہے. اب یہ انجام دیکھیے، قوم شعیب کا عمل ایک دعوت ہے. ہمارے یہاں آج ناپ تول میں کمی کی کتنی شکلیں ہیں. ناپ تول میں کمی، اللہ نے قرآن ویل للمطففین، مطففین کے لیے ویل ہے، ہاں، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں، آپ سے وزن کرانے کے لیے آئیں گے تو پورا پورا لیں گے، دیکھیں گے برابر ہے کہ نہیں، ترازو کانٹا، میں اپنے یہاں جا کے وزن کروں گا. وَإِذَا قَالُوا أَوْ وَزَنُوا يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو تول کے یا ناپ کے دیتے ہیں نا تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں اور بہانے بازی سے وزن کم کر دیتے ہیں، حق کم دیتے ہیں. تو یہ جو کم کرنا ہے، یہ ترازو میں تولنے میں ہی کمی ہو ایسا ضروری نہیں ہے. کپڑے کے میٹر میں اب بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کسی سے سودا کر رہے ہیں 5 میٹر کپڑا کاٹ دو، اب وہ اس طرح سے گھماتا ہے آئیڈیا سے کہ 5 کا وہ کچھ انچ کم ہو جاتا ہے. یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. ایک دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملاتا ہے، ہاں، وہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. ابھی ہمارے یہاں لوگ وہ فقہائے احناف جو گزرے تھے کہ کیسے زکوٰۃ سے بچنا ہے، تو ہمارے شہروں میں بھی اب کچھ گولی اور یہ لوگ بھی مجتہد ہو گئے ہیں. بولتے دودھ میں پانی ملانا غلط ہے نا، تو برتن میں پہلے سے پانی رکھ کے اسی میں دودھ دھوتے، بولتے پانی میں دودھ ملایا، دودھ میں پانی نہیں ملایا. کیا غلط، دودھ میں پانی نہیں ملایا. یہ جملہ بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا، مقصد یہ ہے کہ پانی میں دودھ ملایا. اب شاید ان کے علماء بیان کرے تو نعرہ تکبیر لگائے، بدعت خرافات ثابت کرتے ہیں قرآن حدیث سے غلط سلط، تو نعرہ لگا کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے. تو ایسی کتنی شکلیں ہیں. سونے میں پیتل ملا دیا بیچنے والے نے، کوئی ملاوٹ کر دیا، خالص چیز نہیں رہی، اصلی زعفران کی جگہ نکلی. روغن بلسان کے نام جو ہے وہ ایک بوند روغن بلسان ملایا اور پھر دوسرا کیمیکل ڈال کے. آج کون سی چیز میں ملاوٹ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سب تطفیف ہے اور اس کو زمین میں فساد پھیلا کہا گیا ہے. ہمارے یہاں ایک بھی تیل آج اوریجنل نہیں ملتا. آرگینک، یہ جو تیل کمپنیاں تیل بناتی ہیں، فوڈ کمپنیاں فوڈ بنا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ آرگینک یوز کرتی ہیں، وہ اپنی ہی کمپنی کے پروڈکٹ کا یوز نہیں کرتی. دنیا میں لوگوں کو بیماریاں بانٹ رہے ہیں. ہاں، اور یورپ میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں تو کم سے کم وہاں لکھا جاتا ہے. جیسے سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھتے ہیں انجریز ٹو ہیلتھ، وہاں برطانیہ میں ایجوٹیشن ہوا تھا، وہاں لکھا جاتا ہے یہ موڈیفائڈ فوڈ ہے، صحت کے لیے مضر ہے، موت کو دعوت دیتا ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی چلن بھی نہیں ہے. اگر ہو بھی تو چندہ دے دے گا الیکٹرول باؤنڈ یا اس قسم کا، تو اس پہ سے کیس ختم ہو جاتا ہے. اور وہ اور اپنا پروڈکٹ خراب کر، میڈیکل پروڈکٹ خراب کر لے گا. میڈیکل اگر حکومت والی جو حکومت میں جو پارٹی ہے اس کو دے دیتا ہے بڑا چندہ کئی کروڑ کا، تو اب اس کی غلط چیز بھی جو ہے پاس ہو جاتی ہے، کیس بھی نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہے. اپنا آدمی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ قوم شعیب کے اس واقعے میں یہ عبرت ہے کہ ہم عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ فلاں گناہ جس قوم میں آتا ہے تو فلاں عذاب آتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، ڈنڈی مارا جاتا ہے، لوگوں کے حق میں کمی بیشی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خشک سالی اور بارش کو روک لینے والا عذاب دیتا ہے. اور اس کے الٹ سیلاب بھی ہوتا ہے. آج دیکھ لیجیے ہندوستان میں یا دنیا میں کہیں نہ کہیں اس قسم کی چیزیں چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے، لیکن دنیا کے لوگ سبق لینے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار 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 جگا رہا ہے، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سدھر جاؤ، توبہ کر لو. ہاں، لیکن اگر نہیں مانتے، جب چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب رحمت ہے دنیا کی، اگر آدمی سدھر جائے تو رحمت ہے، بڑے عذاب سے بچ جائے گا. لیکن جب اس پہ سدھرتا نہیں ہے اللہ بندہ، تو اللہ تعالیٰ بالآخر ایک بڑا فیصلہ کن عذاب ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسے چانس نہیں ملتا. اور یہاں پچھلی قوموں کے قصے میں نتیجے کے طور پر یہی بتایا گیا کہ ان قوموں نے اپنا جب عروج کا زمانہ رہا، قوت، طاقت، دولت، شہرت ملی، تو نبی کی سچی اور دلائل کی یہاں تک کہ معجزات کے ساتھ بھی باتیں نہیں مانی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے عذاب پر کوڑا ڈالا اور انہیں اس طرح شکنجے میں جکڑا کہ وہ دوسروں کے لیے، ہمارے رب کے لیے عبرت بن گئے. تو اگر ہم نے ان نصیحتوں سے، قصوں سے سبق نہیں لیا تو ہم بھی عبرت بن جائیں گے دوسروں کے لیے. ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کی یہ واضح اور بڑی چیزیں تھی. ہاں، انہی کے تعلق سے کہا کہ دبا اصحاب الایکۃ المرسلین، یہ ایک درخت تھا ایکا، میں نے بت کہہ دیا اس کو، انہوں نے بت جیسے بنا ہی لیا تھا
کہ ایکا اصحاب الایکا نے مرسلین کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کی قوم شعیب نے، یہ سورہ شعراء میں شعیب نے کہا. دیکھیے اصحاب الایکا ہی قوم شعیب ہے. اس کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب الایکا کہنے کے بعد فوراً کہہ رہا ہے کہ ان کے نبی شعیب نے کہا، یعنی اصحاب الایکا بھی قوم شعیب ہے، کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہیں. اور کہہ رہے ہیں درختوں میں سے ایک درخت کی قسم تھی ایکا، یہ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. میں ان کی شیخ کی عبارت پڑھنے کے بجائے وقت بچانے کے لیے قرآن کی جو یہ سورہ اعراف میں قوم کا تذکرہ ہے اس کو پڑھ کر تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں قوم شعیب کا واقعہ اور قصے کے طور پر. چنانچہ یہ ملاحظہ فرمائے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تبارک نے فرمایا کہ اللہ نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. مدین کا میں نے تعارف کیا، حضرت شعیب کا ذکر ہو گیا، تھوڑا سا تعارف کہ کس نسل سے تھے، کہاں تھے. اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی ساتھ یہ اخا نبی کو قوم کا بھائی کہنا، اس کی بھی بار بار وضاحت ہوئی کہ یہ اخوت دینی نہیں ہے، اخوت نسلی ہے، یعنی اس قوم کے فرد ہونے کی حیثیت سے ان کو بھائی کہا گیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت، بار بار یہ ذکر بھی آتا ہے، ہر نبی کی پہلی بنیادی دعوت اللہ کی عبادت کرو، اور اگلا جملہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لائق عبادت نہیں ہے. مطلب یہ کہ کسی اور کی عبادت کی تو یہ اس کا حق دوسرے کو دینا ہوگا، اور دنیا میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم جس نے کیا وہ کتنا بھی پارسا ہو جائے، کتنی بھی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، کتنے بھی اونچے خاندان کا ہو، روزانہ 1 کروڑ روپے صدقہ کرتا ہو، 1 پیسہ قبول نہیں ہوگا، 1 پیسہ. اللہ نے انبیاء کو خطاب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد. تھوڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی جیسا کوئی عمل کر پائے گا کیا؟ وہ عمل برباد ہو جائیں گے اگر آپ شرک کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، تو اللہ کے رسول تو شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن بتا رہا ہے کہ وہ آپ نبی کا عمل جب برباد ہو جائے گا تو بعد والے کو کیا حیثیت ہے. سوچئے، یہ بار بار شرک اور توحید کا ذکر نکلتا ہے، یہ بار بار تذکرہ انبیاء بھی کرتے تھے ہر موقع پر. ابتدا بھی توحید سے، درمیان بھی توحید اور انتہا بھی توحید. ہم صبح شام جو اذکار پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا، صاف توحید ہے اور اسی کی فضیلت ہے. آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت، توحید کی دلیلیں ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی، اللہ کے نام، صفات اور کام ہے، اس شرک کا رد ہے، اس لیے اس کی فضیلت ہے. تو اندازہ لگائیے توحید کی کتنی فضیلت ہے. سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ یہی، اور نبیوں کی دعوت یہی سے شروع ہو رہی ہے، ہر نبی کی. مطلب پہلی چیز ہمارے یہاں کتنی حیرت کی بات ہے. بتائیے کہ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اصلاح و تربیت کی بات کرتے ہیں، بلکہ فخر بھی کرتے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں، لیکن انبیاء جو دعوت دیتے تھے وہ دعوت دیتے ہی نہیں. تو آپ کی دعوت کون سی ہے بتائیے؟ یہ میں کوئی طنز تعریف نہیں کرتا، یہ افسوس کا مقام ہے کہ دعوت دینے والے جتنے بڑے تعداد میں لوگ دنیا میں چلت پھرت کر رہے ہیں یا اپنی اپنی جماعتیں چلا رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ دعوت نبی کی دعوت کے مطابق ہے ہی نہیں. نبی توحید سے شروع کرتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے. ہمارے یہاں جو دعوت دے رہے ہیں وہ توحید کو چھوتے نہیں ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ صرف ایسا ہلکا پھلکا تذکرہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں برابر ہے. لیکن اس کے حقوق اور پھر اس کی مخالفت میں کیا چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ٹوکتے بولتے بھی نہیں. کسی نبی نے شرک اصغر، اکبر چھوڑ دیجیے، شرک اصغر کو بھی اگر دیکھا ہو اور خاموش رہ گئے ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی نے دیکھا کہ کسی کے گلے میں ہاتھ میں کڑا دھاگا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا، فوراً ٹوکا صحابی سے، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ کڑا پہنا تھا، سفرا کیا پیتل کا پیتل کا. تو کہا یہ کس لیے؟ کہا من الواہنہ، واہنہ جوڑوں کی ایک بیماری ہوتی تھی، کہا واہنہ کو جیسے، کہا اخلاع، اسے نکال دو، فإنہا لا تزیدک الا وہنا، یہ تمہارے وہن میں ہی اضافہ کرے گی. مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس سے نقصان ہوگا. اور پھر اگلا جملہ اور خطرناک ہے، کہا فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا،
صحیح حدیث ہے یہ، غالباً نسائی کی ہے، کہ اگر آپ صحابی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر تو مر جائے اور اس حال میں کہ ایک کڑا تو پہنے رہ جائے گا تو کبھی فلاح نہیں پائے گا. ہمارے یہاں دیکھ کے نہیں ٹھیک ہے اس کو ٹوکو مت، فضائل بتاؤ. ہاں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھی کروٹ سونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آدمی شرک کر رہا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، سیدھے پاؤں سے کھائے، کوئی فائدہ نہیں. ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے کتنا بھی. یہ فضائل کی بنیاد یہ ہے، سارے اعمال کی بنیاد قبول ہونے کی. تو پہلی دعوت تمام انبیاء کی حضرت شعیب علیہ السلام ملی. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کو، اگر آپ دعوت و تبلیغ نہیں بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کبھی شرک کو آنے مت دیجیے، آپ عذاب سے بچیں گے. اپنے بچوں پر سب سے زیادہ دعا کیجیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے بتائی قرآن میں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. ہاں بچوں کو سمجھائیے گردن کٹ جائے، مر جاؤ، جل جاؤ، شرک نہیں کرنا. گھر چھوڑ دو، پیسہ چھوڑ دو، بک جاؤ، ٹوٹ جاؤ، شرک نہیں کرنا. شرک نہیں کرنا اس لیے کہ شرک یہ بغیر آپ مرے پکا ہے کہ جنت میں جائیں گے. پہلے جائے بعد میں جائیں گے ضرور. تو کہا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اللہ ان کی دعوت سنیے کہ سب سے پہلی دعوت اللہ کی عبادت کرو. میں مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لہذا کسی اور کو پوچھنے کا سوال ہی نہیں. ہاں قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ دھیان رکھیے کہ حضرت شعیب کی یہ تقریر ہے جن کو خطیب الانبیاء کہا گیا. انبیاء ایسے بھی خطیب ہوتے ہیں، سب ممتاز، دوسروں سے اونچے، ان میں بھی ان کو ایک حیثیت حاصل ہے. تو ان کی تقریر کتنی زبردست ہے. کہا قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کے جانب سے کھلی دلیل آ چکی. اب جب دلیل آ گئی، پروف، آج کی زبان میں انگریزی میں پروف آ گیا، تو سائنٹیفک انداز دیکھیں. انبیاء کا طریقہ سب سے سائنٹیفک تھا ہر زمانے میں. کوئی بات پیش کر رہے ہیں، آج کل ہمارے یہاں اگر کسی کو کچھ منوانا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی وہ بزرگ تو ایسے تھے. اگر مسجد میں پیچھے جانا ہے تو دروازے سے ادھر سے جانے کے بجائے یہیں سے دیوار میں سے پار ہو جاتے تھے، چھت میں سے ایسے ہی نکل جاتے تھے، دروازے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. ایسے بزرگ تھے. ہمارے یہاں اس طرح کے قصے کتنے عام ہیں. تو کیوں بتایا جاتا ہے؟ کہاں سے بات آئی؟ ہاں تو انبیاء کہہ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں اور میرے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے، بینہ پیش کر رہے ہیں. میرے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے، میری دعوت و تعلیم یہ ہے. اور پھر اپنے سامنے والے مقابل سے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ دعوت دے رہا ہوں، میری یہ دلیل ہے، تم اگر اپنی بات کہہ رہے ہو کہ یہ بت قابل عبادت ہے تو اس پر کوئی دلیل دیجیے. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، اپنی کھلی دلیل. انبیاء کرام جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ہاں وہ دیکھو یہ اس بنیاد پر ہے، یہ سلطان ہے اس پر، واضح ہے جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. انبیاء چیلنج کر رہے ہیں کہ جو تم نے یہ پوجا معبود بنائے کہ یہ ہمارا یہ کام کرنے والے ہیں، وہ وہی کام کرنے والے ہیں، وہ داتا ہیں، وہ غوث ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ یہ ہیں، وہ لوگوں ہم کو مصیبت سے بچانے والے ہیں، وہ اولاد دلانے والے ہیں، یہ جو تم نے نام رکھے ہیں وہ بتوں کا. آج ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے ایسے بزرگوں کو بنا لیا ہے. تو اللہ نے کہا، حضرت یوسف نے اپنی تقریر میں اور قرآن میں سورہ نجم میں اللہ نے کہا کہ یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. آگے کہا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا میں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے اور گمراہ قومیں لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی مہذب سائنٹیفک بتاتے ہوں اور یہ کہتے ہو کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے. ارے سب سے زیادہ سائنٹیفک اور ماڈرن طریقہ آج بھی اسلام کا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. اس سے زیادہ ماڈرن کوئی دین ہے ہی نہیں آج کی تاریخ میں. آپ کا دین سائنس سے ٹکرایا تو بول دیا کہ یہ نجی معاملہ ہے. ہاں حکومت اور سائنس کا، سیاست اور دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے کہا اپنے دین کو بچانے کے لیے سائنس اور عیسائیت کا رد کرنے لگا. سائنس ہر مذہب کا رد کرتا ہے سوائے اسلام. ہر مذہب کو گھٹنوں پر لاتا ہے سائنس، اور اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. یہ بہت ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اندھی عقیدت میں بار بار اس کا ثبوت ملا ہے، مل رہا ہے اور ملتا رہے گا قیامت تک
جب جہاں بھی سائنس نے کہا کہ اسلام کی یہ بات سائنٹیفک نہیں ہے، تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا سائنس کی تحقیق میں ادھورا پن تھا، اسلام کی بات صحیح نکلی، قرآن کی بات صحیح نکلی. یہ کوئی ایک دو نہیں، ابھی میں مجھ جیسا کم علم آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے 20 ثبوت دے سکتا ہے، اور پھر جو اس کے ماہرین ہیں وہ تو کتابیں لکھ رہے ہیں، لکھی ہے، ثبوت کے انبار ہیں. علم جنین پیٹ میں بچے کا کیا کیا مراحل ہوتے ہیں. سائنس والے بہت پہلے دوسری باتیں کہتے تھے، کئی جگہوں پہ قرآن سے ٹکراؤ تھا. آخری تحقیق میں سائنس نے مانا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے اور اللہ کے رسول نے جو بیان کیا تھا بالکل وہی صحیح ہے. اسی بنیاد پر کتنے میڈیکل سائنس والے جو اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا. یہ اس زمانے میں ممکن ہی نہیں تھا. ارے 50 سال پہلے بھی جو لوگ تحقیق پیش کرتے تھے، جو یہ سونوگرافی وغیرہ کے نہ نکلنے کے مرحلے تک، اس سے پہلے تک یہ مرحلے، یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، سائنس والے اس طرح نہیں جانتے تھے، کچھ چیزیں الگ الگ بیان کرتے تھے. ایسی کتنی چیزیں سینکڑوں بیان کر سکتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کا یہ اسلوب ہے، وہ کسی بھی زمانے میں ہو، مخاطب کے ذہنی اور عقلی شعوری معیار جو بھی رہا ہو اسٹینڈرڈ، وہ اپنے طور سے ان کے مطابق ایسی دلیل پیش کرتے تھے جو ان کے لیے اپیل کرنے کے لیے یا مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی. اور یہی انبیاء کے بینات ہوتے تھے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجا. تو ہر رسول کو بینات دیے گئے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بینہ واضح دلیل آ چکی. فاوفوا الکیل والمیزان، چنانچہ تم ناپ اور تول کو پورا کرو، ناپ اور تول میں کوئی کمی نہیں کرنا. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کے سامان یا مال جو ہے اس میں کمی کر کے نہ دو، مطلب اس میں ڈنڈی مت مارو، پورا تولو. بلکہ ہمارے یہاں محفوظ طریقہ لوگ یہ مانتے ہیں اور ہونا چاہیے کہ جھکتی ڈنڈی بالکل سیم لیول. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ 1 گرام کی قیمت ہوتی ہے، سونا ہے، یہ ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں ذرا صحیح ادھر ادھر نہ ہو پائے. تو وہاں تو اب الیکٹرانک چلتا ہے، میٹر یا میزان، اس میں بھی دھوکہ دینے والے دو ہی دیتے ہیں. تو بہرحال حضرت شعیب نے کہا کہ چنانچہ تم ناپ اور وزن، میزان ہم جانتے ہیں ترازو کو کہتے ہیں، کیل ناپ کو کہتے ہیں، جو ماپ میں پہلے برتن میں کچھ رکھ کے جو دیا جاتا ہے. آج بھی پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں نا. لیٹر کے شیر پلانے چلتا تھا ہندوستان میں، ابھی کلو ہے، گرام میں چلتا ہے. تو کہا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ. اصلاح کے بعد یعنی امن ہو گیا، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو اب اس میں بگاڑ پیدا ہو. بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے دنیا میں؟ بگاڑ یا فساد کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے کفر اور شرک. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اور علامہ ابن قیم نے یہ بات وضاحت سے تفسیراً بیان کی کہ دنیا کا جو بھی فساد، بگاڑ، بدامنی، بے چینی پھیلتی ہے، اس کی سب سے بڑی جڑ بنیاد شرک ہے. اور دنیا میں جو بھی امن، چین، سکون قائم ہوتا ہے، اس کی جڑ بنیاد توحید ہے. یہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، اور یہ جو ان کی لگ بھگ صفحے بھر کی عبارت ہے. میں نے بنگلور میں ایک خطاب میں وہ عبارت سامنے رکھ کے پورا ترجمہ کر کے سنایا تھا، ابھی اس کا موقع نہیں. انہوں نے اس کی ایکسپلیشن کیا، وضاحت کی کیسے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ توحید کی دعوت دی، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی تعلیم دی، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. مطلب یہ کہ اگر عقیدے کا بگاڑ ہو یا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے گا تو زمین میں فساد ہوگا. دنیا کے حکمرانوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اگر لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی زمین چھینتے ہیں، کسانوں کو ان کا حق نہیں دیتے، لوگوں کو ملازمت یا نوکری نہیں دیتے، یا اسکولوں کالجوں میں غلط لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، نہ اہل لوگوں کو، صرف اس لیے کہ یہ ہماری جماعت کا، ہماری پارٹی کا، ہمارے سنگھ اور ہمارے پریوار کا ہے، اس کو دے رہے ہیں، دوسروں کو نکال رہے ہیں، دوستوں کو پراپرٹی یا تجارت دے رہے ہیں، دوسروں کو غائب کر رہے ہیں. تو یہ چلنے والی بات، یہ زمین میں فساد ہے. اور فساد قائم نہیں رہتا، فساد آخر میں برائی یعنی انجام کا شکار ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی ہو، جتنے بھی ہو ظلم و زیادتی کرنے والے، وہ آج مانے یا نہ مانے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہر دور کے فرعون کو ڈوبنا ہے، اس کو تباہ ہونا ہی ہے. ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا وقت لگتا ہے، لوگوں کو جب وقت لگتا ہے تو لوگ اتراتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں سیف ہوں. کوئی فرعون سیف نہیں ہے.
یہ اللہ اس لیے کہ وہ خود زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، ایماندار بن جاؤ نا تو بہتر ہے۔ یعنی ایک عقیدہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو تو عقیدہ سدھر گیا، اور لین دین میں کمی نہیں تو آپ کا معاملات سدھر گئے، یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات، ظلم نہیں کرنا، لوگوں کا حق نہیں مارنا، یا تو بندوں کا حق مارتا ہے آدمی یا اللہ کا حق، یہ دونوں مار رہے تھے۔ چنانچہ اور آگے اور بھی کہا، ابھی حضرت شعیب کے آگے کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور کیا کیا برائیاں کرتے تھے۔ ان کا معاملہ تھا یہ طرح طرح کی برائیاں کرتے تھے، تو ان پر 3 طرح کا عذاب آیا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور تم ہر راستے پر، سڑکوں پر نہ بیٹھو۔ یہ محمد جنید گڑھی صاحب کے ترجمے میں سڑکوں پر نہ بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پہ، یعنی گام گام پر بیٹھ کر مجلسیں جما لو، اور ہر راستے پر بیٹھ کر توعدون، دھمکیاں دو۔ ایسا مت کرو کہ راستوں میں بیٹھ کر دھمکیاں دیتے رہو، ایسا مت کیجیے۔ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب قوم یہ کر رہی تھی۔ تو اب راستوں میں بیٹھ کر دھمکی دینے کا ہے، وہی 4-5 شکلیں جو میں نے ذکر کی تھی، یا تو وہاں بیٹھ کے بلا وجہ ظالمانہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جو بھی ادھر سے گزر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ آج کتنا ٹیکس دیتا ہے ہندوستانی انسان جگہ جگہ، یہ ظلم ہے ضرورت سے زیادہ۔ دوسری بات کہ لوگوں کو ستاتے تھے، ہاں لوگوں کو، خاص طور سے حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے جو کمزور لوگ ایمان لے آئے تھے، ان کو روک کر دھمکیاں دیتے، مذاق اڑاتے، ان کو وارننگ دیتے کہ شعیب کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے دین دھرم میں واپس آ جاؤ، ان کو دھمکاتے تھے۔ اور کوئی نیا آدمی حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف اگر جانا چاہتا تو اسے وہاں جانے سے روکتے تھے۔ جیسے قریش کے لوگ نئے باہر کے جو زیارت کعبہ کے لیے آنے والے لوگ ہوتے تھے، ان کو روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نامی شخص ہے، اس کے پاس جانا نہیں، اس کی بات سننا نہیں۔ اس سے کتنے واقعات ہیں۔ تو ٹھیک یہ کفار کا مزاج ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہے دیکھیے کہ جو اچھی بات اور صحیح بات کہنے والے علماء ہیں، وہ میڈیا میں آپ کو نہیں دکھیں گے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ بدعتی، حدیثوں کا انکار کرنے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، ان کے لائک کرنے والے، ان کے فالوورز آپ کو زیادہ دکھیں گے۔ یہودی بھی مسلمان کے نام ڈال کے دیتے ہیں کہ مسلمان نوجوان دیکھے گا، ارے اتنے ہیں تو اس کو یہ بہت بڑا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک عجیب دور ہے کہ عالم کون بڑا ہے، کس کو سننا چاہیے، یہ جاہل طے کرتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہندوستان میں جو کانفرنسوں اور بڑے بڑے دینی پروگراموں کا مزاج ہے، بڑے بڑے علماء کو پورے ملک سے بلاتے ہیں، باہر سے بلاتے ہیں، اور نیچے بیٹھنے والے مارکس دیتے ہیں، ڈیسیزن لیتے ہیں۔ یہ اس عالم کی تقریر 1 نمبر، یہ والا جمع نہیں، یہ ایسا، ان کو ایسے نہیں، ایسے بولنا چاہیے۔ تو آپ ان علماء کا ٹیوشن لے لو تھوڑا سا، کہ ہاں آپ کے اندر یہ خامی ہے، دور کر لو۔ عجیب جہالت ہے۔ یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے کیا؟ خیر، ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں خوبی خامی، لیکن یہ ایک جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ آدھا علم ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ آدمی کو اگر یہ بات معلوم ہو کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو یہ آدھا علم ہے۔ آج ایسا ہی ہے کہ جس کو نہیں معلوم ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ بہت بڑا فساد ہے۔ جب وہ نہیں اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں نہیں جانتا، تو غلط سلط باتیں کہتا ہے، غلط فتوے دیتا ہے، لوگوں کو غلط دین بتاتا ہے۔ یہ جو بحثیں چل رہی ہے بردر کی، یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بے توازنی یا بولنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ چیز علم کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آدمی ہدایت یا ضلالت کی بات کر رہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے دین کی نمائندگی کر رہا ہے، تو پختگی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ علم ہونا چاہیے، سیٹسفیکشن ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، یہ لوگ سوالات کرتے ہیں، میں واللہ کہہ رہا ہوں ان کو جواب دیتے ہوئے مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے۔ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ہاں ہم سے کہیں زیادہ ہوں، ان کا عشر عشیر، بلکہ 1% بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابی سابقون علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے، اور ایسا ایک نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قریب 200 صحابہ سے ملے ہوئے جو شاگردان ہیں، شاگرد ہیں امام شافعی، عامر بن شرحبیل۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آتا تو عالم بولتا تھا کہ وہ عالم جو ہے نا مجھ سے زیادہ جانکار ہے، اس سے جا کے پوچھو۔
پھر وہ بولتا تھا کہ نہیں 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 ان کے پاس جاؤ، وہ چوتھے کے پاس بھیجتا، گھوم کے وہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا، وہ آخری والا بولتا تھا اس کے پاس، جو پہلا بھیجا نا اسی کے پاس بھیجتا تھا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ علم جانتے نہیں تھے یا علم کو چھپانا چاہتے تھے، ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے غلط جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ کا دین بتا رہا ہے، وہ اس لیے پوچھنے آئے نا کہ یہ اللہ کا دین بتائے گا۔ اب جب میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھا، حدیث کو یہ سمجھا، اور یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اور اگر میں نے غلط بتا دیا تو اللہ کا دین غلط بتا دیا، اور اللہ کا دین جب غلط بتایا اور وہ سمجھے گا کہ اللہ کا دین ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ڈر تھا، خوف تھا، احتیاط تھی۔ اور آج میں نے یہ بھی دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مجلس میں علماء بیٹھے ہیں، کچھ علماء ہیں کچھ غیر علماء ہیں۔ اب کسی نے سوال کیا تو علماء ابھی خاموش ہیں اور جو غیر عالم ہے وہ اچھل کے جو ہے جواب دے رہا ہے، وہ یہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ میں بھی یہ ہوں جو دوسرے ہیں یا ان سے بڑھ کر ہوں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ آپ محدثین میں دیکھیں گے، بڑے بڑے علماء میں دیکھیں گے، یہ آداب میں مانا جاتا ہے۔ ایک شاگرد بہت بڑا عالم بن گیا، استاذ کے سامنے اگر اس سے پوچھا جاتا کہتا ہے میرے استاذ ہے، وہ جواب دے گا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے شاگردوں میں سے، مدینہ وغیرہ میں پڑھے، کہا کہ ایک مجلس میں شیخ ابن عثیمین بھی تھے، شیخ ابن باز بھی تھے، اس دور کے بڑے سلفی علماء ہیں یہ دونوں۔ ہاں، ابن عثیمین وغیرہ میں تھوڑی حنبلیت ہے، کہیں کہیں ان کے اندر یہ آتی ہے، لیکن بنیادی طور سے وہ سلفی ہے۔ سعودی عرب میں حنبلیت کا بھی کچھ نہ کچھ اثر کئی علماء پہ ملے گا، اب بعض ہیں حنبلی، تو یہ سلفی تھے۔ تو اس مجلس میں کسی نے سوال پوچھا، شیخ ابن باز نے جواب دیا، تو ان لوگوں نے جب شیخ ابن باز کا جواب ہو گیا تو ابن عثیمین سے پوچھا، کبار پورے مملکہ میں جانے جاتے ہیں، بڑے عالم کبار علماء میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے استاد شیخ ابن باز نے جواب دے دیا ہے، میرے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک حکمت بھی تھی، حالانکہ انہوں نے لوگوں نے کہا کہ جو جواب ابن شیخ ابن باز نے دیا تھا ابن عثیمین کی رائے میں اس سے اختلاف تھا، لیکن عوام کے سامنے انہوں نے اختلاف کر کے یا اپنے استاذ کے سامنے اپنی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ غلط اثر پڑے گا اور ایک ادب کے خلاف بات ہوگی۔ اس طرح کا ہے معاملہ ہوتا تھا۔ اہل علم کا کیسے لحاظ کرتے تھے اساتذہ کا، میں تو سوچتا ہوں کہ ہم لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ پڑھتے ہیں تذکرے میں امام شافعی کے بتائے امام مالک استاذ تھے، ہاں امام شافعی امام مالک کے سامنے اوراق اور جن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا ان کو بھی اس طرح نہیں پڑھتے تھے، رکھتے تھے کہ اس کی آواز ہو اور ان کو ڈسٹرب ہو۔ ہمارے یہاں پلاسٹک کی اتنی آواز لوگ کریں گے کہ استاد شاگرد امام صاحب سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، نماز کھڑی ہے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ خیر تھوڑی بات پھسل جاتی ہے، لیکن اسباق 5:30 ہو گئے، کیا اسے بقیہ کل پہ کر دوں؟ جی پورا کر دیں؟ ہاں جی تھوڑی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم ہر راستے پر یا سڑکوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں نہ دو کہ بیٹھ کر دھمکیاں دینے لگو، اور اللہ کے راستے سے روکنے لگو کہ جو جا رہا ہے نیکی کی طرف، حق شعیب کی طرف، اس کو جانے نہ دو۔ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے حق کو قبول نہ کرنا، ایک ہوتا ہے حق کو قبول نہ کر کے لوگوں کو بھی قبول نہ کرنے دینا۔ آپ کفار میں، مشرکین میں، مخالفین میں اکثر یہ صفت ہے، دو گناہ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ میں خود کوئی سچی بات قبول نہ کروں تو گنہگار ہو جاؤں گا، اللہ مجھے ایسا نہ بنائے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر میں ایسا کر رہا ہوں کہ نہیں مانتا تو ایک گناہ، اب میں خود نہ مان کر آپ جو مان سکتے ہیں آپ کو روکتا نہیں ماننا نہیں، تو آپ کے گمراہ ہونے اور آپ کو ہدایت قبول کرنے سے رکاوٹ بن رہا ہوں۔ یہ جو لوگ اسلام کے خلاف کوششیں کرتے ہیں وہ سب یہ کرتے ہیں۔ اور میں ایک اور اس میں جوڑوں، مسلمانوں میں مسلکی جھگڑے میں ہم لوگ کبھی کبھی شدت اختیار کر جاتے ہیں، ہاں اس میں اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر غیر اہل حدیث کو دیکھتا ہوں کہ جو اختلاف رکھتے ہیں تو اختلاف میں وہ اس قدر شدت میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ نہیں مانتے دوسروں کو بھی ماننے سے روکتے ہیں، اور جو سامنے والا دلیل دے رہا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ رفع الیدین ہندوستان میں زیادہ اس پہ بحث ہوتی ہے، اندر رکوع بعد رکوع رفع الیدین کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اب جو لوگ نہیں کرتے وہ اس کو بڑی شدت سے رد کرتے ہیں۔ عجیب سوال۔ میرا ایک ان سے کہنا ہے
یہ ایک مثال دی میں نے، ایسے سارے مسائل کے سلسلے میں کہنا ہے اس تناظر میں جو ہم دعوت پڑھ رہے ہیں انبیاء کی، کہ اگر جس چیز کو آپ رد کر رہے ہیں اگر وہ ثابت ہے، اگر وہ صحیح ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز فرض کیجئے کہ آپ کے مسلک میں نہیں ہے، میں اسے اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حدیثوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہوں، آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے مسلک میں یا آپ کے امام کے مسلک میں نہیں ہے، تو اب آپ نہیں کرتے یہ سمجھ کر کہ یہ میرے مسلک میں نہیں ہے تو یہ دین میں نہیں ہے، آپ ایسا سمجھنے لگے، اب آپ میرا رد کر رہے ہیں۔ اب یہاں تقلید کرنے والوں کا میں ایک تضاد بھی دیکھتا ہوں، اہل حدیث سے وہ دلیل مانگتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں رفع الیدین ثابت، نہیں کر سکتے، کیا دلیل ہے؟ پھر دلیل دے دیں گے تو کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے وفات تک کی؟ پھر آخری میں یہ رہتا ہے کہ ہاں کرنے والی ہے تو نہیں کرنے والی بھی تو ہے نا، آخری میں یہ بھی بولنے لگتے ہیں اب وہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے یہ بھی، تو اس میں بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں۔ میں ان سے یہ سب بحث مت کرتے ہوئے میں نے کئی لوگوں سے بولا کہ جا کے یہ سوال کرو بھائی، آپ خود کہتے ہو نا 4 مسلک صحیح ہے، 4 مسلک برحق ہے، یہ ایک کامن ہے، ابھی اس کی کیا حقیقت ہے وہ بعد میں چاروں امام کا طریقہ منہج صحیح تھا، لیکن اب ایک کو پکڑ کے سب باتیں ان کی ماننا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں وہ چاروں صحیح تھی، مجتہد تھی، ان کی غلطی پر بھی ان کو ثواب ملے گا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کی یہ غلطی ہے، حدیث اس کے خلاف اور مان رہے ہیں، تو آپ بچیں گے نہیں، اللہ پوچھے گا۔ بہرحال میرا سوال یہ ہے، آپ سے بھی کر رہا ہوں، اور اسی تناظر میں اس آیت کو بھی دیکھیں، کافر اور مسلمان اور کافر کے جھگڑے میں بھی، مسلمان اور مسلمان کے جھگڑے میں، کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چاروں مسلک برحق، تو شافعی مسلک میں رفع الیدین ہے کہ نہیں ہے نا؟ امام مالک کے، امام حنیفہ کے علاوہ سب مسلک میں، لیکن حناف یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مالک بھی نہیں کرتے تھے۔ امام مالک کے ہاں مسلک کے اعتبار سے امام مالک کا موقف رفع الیدین کرنے کا تھا، لیکن ان کے ایک افریقی شاگرد ابن قاسم نے مدورہ میں نہ کرنے والی روایت کو نقل کر دیا، تو ان کے مالکیوں میں زیادہ تر وہ چل پڑا، ہاں، لیکن ان کے کئی شاگرد ایسے ہیں جو امام مالک کے رفع الیدین کے قائل ہیں، علامہ ابن عبد البر نے التمہید میں ذکر کیا، ہاں، یحییٰ بھی ان کے موطا میں رفع الیدین کرنے کی روایت نقل کی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کرنے کی روایت نقل کریں اور نہ کریں؟ ایک بات۔ دوسری بات، امام مالک تو نیت بھی نہیں باندھتے تھے آخر میں، آپ اگر جو آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں سعودی وغیرہ یا حج عمرے پہ، تو مالکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے ارسال کر کے نماز پڑھتے ہیں، نیت نہیں باندھتے، وہ بولتے ہیں کہ امام مالک کا یہ مسلک ہے، امام مالک کا یہ مسلک نہیں تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو ان کے وقت کے خلیفہ نے مونڈے اتار دیے تھی، ہڈیاں، انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا تھا کہ طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی جس سے کی جائے اس کا طلاق نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ کو آگے میں بندوق کی گولی رکھ دوں یا چھری رکھ دوں گردن پہ، میں تیری بیوی کو طلاق دے، لکھ کاغذ پہ سائن کر کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، آپ نے سائن کر دیا، تو اب آپ کی بیوی نہیں رہی۔ امام مالک نے کہا کہ ایسے زبردستی اگر کوئی طلاق لکھواتا ہے، کرواتا ہے، تو وہ طلاق واقعی نہیں ہوتا، مجبور آدمی کی طلاق ہے۔ تو خلیفہ نے سمجھا کہ میں نے زبردستی بیعت لی تھی کئی لوگوں سے، وہ بیعت کر نہیں رہے تھے زبردستی، تو امام مالک کا یہ فتویٰ میرے لیے ہے کہ میں نے جو بیعت زبردستی لی وہ بیعت ہوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سنا ہے واقعہ جی۔ تو بہرحال شارٹ میں امام مالک کو گرفتار کیا گیا، بلایا گیا، خلیفہ نے یہ فتویٰ واپس لو، فتویٰ واپس لو، جو قرآن حدیث کے مطابق تھا، قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں تھا۔ تو امام مالک نے کہا کہ جو میں نے قرآن حدیث کے مطابق کہا ہے، جس کو میں حق مانتا ہوں، کیسے واپس لے سکتا ہوں؟ لینا پڑے گا، نہیں لے سکتا۔ واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حق بات کا میں انکار کروں، ہو ہی نہیں سکتا، ہم سزا دیں گے، کا کوئی بات نہیں۔ امام مالک امام مدینہ، امام حجاز، امام شافعی جیسے، امام یحییٰ جیسے ائمہ کے استاذ، ان کو گدھے پہ بٹھایا، منہ پر کالک لگائی، ان کو محلوں گلیوں میں گھماؤ، بے عزت کرو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تھے، اونچا درجہ ایسے ہی نہیں ملتا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مقام نہیں دیتا۔ ہاں، امام مالک گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو رکھیے وہاں، سوچئے ہم میں سے کوئی مولوی آج اتنی کی جرت کرے گا کسی غلط، یہ شرک کفر نہیں تھا، مسلمان کا معاملہ ہے،
آج ہم شرک کو رد نہیں کرتے، آپس میں لڑنے میں ہمارے پاس ٹائم ہے، صلاحیت ہے، بہت دماغ ہے، پوری طاقت یہاں لگا رہے ہیں، شرک کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہاں مسئلے کر کے نکل جاتے ہیں، کون جھنجھٹ میں پڑے، بدعت کو رد کرے۔ یہ یہاں دو لڑائی کرنے سے بہتر ہے جا کے وہاں ایک آپ کوشش کر کے یہ پکی قبریں آپ کے پڑوس میں توڑوا دیجیے۔ ہے جرأت لیکن نہیں ہے، اتنا بہادر آج کوئی نہیں ہے، اپنے میں لڑنے میں بہادر ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ بازار سے گزرتے ہوئے جب لوگ لے جاتے تو کہتے تھے کہ میں یعرفنی فقط یعرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا ومن لم یعرفنی، جو نہیں جانتا فلیعرفنی، وہ پہچان لے کے انا مالک ابن انس، میں مالک بن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی کی طلاق کوئی نہیں، خلیفہ مجھے اس کی سزا دے رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، ایسے حق زندہ رہتا ہے، قربانی دینا پڑتی ہے، لیکن سب کے حصے میں یہ نہیں آتا۔ ہاں بہرحال تھوڑا سمے ہو گیا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارا کوئی اختلاف آپس میں بھی ہوتا ہے تو اختلاف برا، اختلاف مذموم، یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو تفصیل سے الگ الگ انداز میں ائمہ سلف اور علماء سلف نے بیان کیا ہے کہ ایسا جھگڑا بہت ہی برا اور مذموم ہے کہ آپ کا میرا اختلاف ہو تو آپ کی مخالفت میں آپ کے پاس جو غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی رد کر دوں جو آپ کے پاس صحیح ہے، اور آپ میرا رد کرتے ہوئے میرے پاس جو غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی رد کر دیں جو صحیح ہے۔ ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے، اگر آپ صحیح کا رد کر رہے ہیں تو آپ قرآن حدیث کا رد کر رہے ہیں، سوچئے۔ ہاں اب مسلکی جھگڑے میں لوگ یہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ مانتے ہو میں 4 مسلک برحق ہو، یہ سوال یاد رکھیے گا۔ چلو آپ ہم سے رفع الیدین کا سوال کر رہے ہو، فاتح خلف الامام کا سوال کر رہے ہو، اس پر بحث کرتے ہو، تکلیف فلاں کا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ امام شافعی فاتح خلف الامام کو فرض کہتے ہیں، آپ کہتے ہو برحق، امام شافعی صحیح ہے۔ امام حنیفہ یا حنفی مسلک میں منسوخ، حالانکہ وہاں ایک امام حنیفہ کا قول ہے کہ احتیاطاً پڑھ لینا چاہیے، لیکن جو مشہور ہے وہ جس پر عمل ہے کہ جو پڑھ لے گا اس کے منہ پہ اس کی نماز قیامت کے دن مار دی جائے گی، پڑھنا گناہ ہے۔ تو ہمارے کچھ پرانے علماء مناظرانہ انداز میں سوال کرتے تھے پرانے نوجوان، کیا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو حنفی تھا تو نے پڑھ لیا تو تیرے کو پھر سزا ملے گی، تو شافعی کا نہیں پڑھا تو تیرے کو سزا ملے گی، ایسے حساب ہوگا کیا؟ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا غلط، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنا غلط، تو اب حساب کیسے لے گا اللہ تعالیٰ؟ سب کا برحق ہے تو شافعی تھا تو تیرے کو پڑھنا چاہیے تھا، اور حنفی تھا تو تیرے کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، ایسا ہوگا حساب؟ یہ ہمارے مناظرانہ والے پوچھتے ہیں، واقعی وجہ ہے۔ میرا سوال سمپل ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ امام شافعی صحیح، ایک آدمی امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے، آپ کہتے ہو صحیح ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں رفع الیدین کر رہا ہوں اور آپ سے یہ کہوں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ امام شافعی نے کیا تھا اور میں امام شافعی کا مقلد ہوں، تو آپ کہیں واہ برابر ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی میں یہ کہوں کہ میں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رفع الیدین کر رہا ہوں، تو غلط۔ پوائنٹ نوٹ کیجیے کہ امام شافعی کی تقلید میں اگر میں وہی بات کہہ رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع میں کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے غلط ہے، اس کا رد کر رہا ہے۔ اور اگر امام شافعی کے رفع الیدین کو آپ صحیح کہہ رہے ہو تو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ اس سے پوچھو کیا دلیل ہے، جو دلیل اس کی ہے وہی ہماری ہے، اور اس دلیل کو اس کی بنیاد پہ جب وہ صحیح ہے تو اسی بنیاد پر ہم کیوں غلط ہے؟ کتنا ہے نا بیکار کاروبار، عجیب و غریب بے وقوفانہ بات جو مقلدین اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، ادھر ادھر بھاگیں گے، دوسری بات کریں گے، کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ کیا ہوگی کہ نہیں ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہوگی کہ سنت چھوڑ دی آپ نے، جو رفع الیدین کے پیچھے جب آپ ہر طرح سے گھیر لیے جاتے کہتے ہیں کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ کیا یہ بھی سوال کیا گیا؟ آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم عمل کرتے ہیں، تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سنت ہے، اور ہے یہ سنت ہے، ثابت ہو گیا، تو کیوں آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا؟ اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں بھی جرم کا 2 پہلو ہے، ایک تو یہ کہ آپ خود عمل نہیں کرتے، دوسرا آپ کتاب لکھ کے بحث کر کے صحیح کو غلط ثابت کر کے لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں کہ مت مانو، اور تیسرا یہ کہ جب آپ نہیں مانتے تو ان حدیثوں کا آپ رد کرنے کی کوشش کرتے ہو جن سے ثابت ہے کہ یہ سنت ہے۔ تو یہ اختلافات جب اس مرحلے تک پہنچتے ہیں تو شدید ہو جاتے ہیں، سنگین ہو جاتے ہیں،
اور زیادہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ میں ایک سنت کو کسی وجہ سے چھوڑ دوں یا چھوٹ جائے الگ بات ہے، میں نہ مان کر چھوڑوں یہ انکار ہے، یہ کفر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کسی بات کا انکار کرنا یا کسی چیز کو ناپسند کرنا، ابھی سورہ محمد پڑھی گئی نا اس دن، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ فضائل آپ بہت کو عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اللہ نے جو چیز اتاری تھی اس کو ناپسند کیا، کراہت کی، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے رسول کی سنتوں اور دین کے کسی چیز کو اگر کوئی ناپسند کرے گا، میں اس بات کا ذکر کر کے کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جو بھی قانون ہے نا، اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، داڑھی رکھنا آپ کو پسند نہیں ہے تو ناپسند مت کیجیے، اس کو پسند کیجیے۔ نہیں رکھ رہے ہیں الگ بات ہے۔ عورتوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کریں نہ کریں یہ الگ بحث ہے، لیکن دوسری تیسری شادی کی اجازت پر تنقید مت کرو، اسے غلط مت کہو، اسے برا مت بولو، کافر ہو سکتے ہیں، خطرناک ہے یہ بات۔ تو ناپسند کرنا، یہ وہی بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا کہ اللہ کے راستے سے تم روکنے لگو اور اس کو اللہ کے راستے سے رکھ لو جو اس پر ایمان لاتا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ڈھونڈنے لگو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں کجی۔ یہ پوری بحث، یہ جو ہے جو جملہ میں نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر لوگ فوکس نہیں کرتے، اور ہمارے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بحث کر لی۔ حالانکہ اس میں ابھی اور گنجائش ہے کہ آپ ایک مسلک کو مانتے ہیں، علم نہیں ہے تو دوسرے مسلک کی صحیح بات ہے، جبکہ آپ غلط ہیں تو صحیح کو آپ رد کرتے ہو۔ ایک یہودی یہودیت کو صحیح مان رہا ہے، ایک عیسائی عیسائیت کو صحیح مان رہا ہے، اور اس صحیح ماننے میں اسلام کا رد کرتا ہے، مجرم ہے نا۔ ایسے ہی ایک صحیح مسلک والا، صحیح سنت کو ماننے والا اس پر عمل کر رہا ہے۔ اب آپ کے مسلک میں اگر وہ سنت نہیں ہے، آپ اپنے بزرگوں پر اندھا اعتماد کر کے نبی کا رد کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ سنت کا رد کر رہے ہیں مطلب نبی کا رد کر رہے ہیں، حدیث کا رد کر رہے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ ہو سکتا ہے، درجات ہے اس کے، میں سب کو کافر نہیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے آپ پرانے مقلد علماء کو بھی دیکھیں گے، ہندوستان کے حنفی علماء کو بھی دیکھیں گے، بہت بڑے بڑے جو گزرے ہیں، وہ جن چیزوں کو جانتے تھے کہ یہ سنت ہے، ان کے مسلک میں نہیں ہے، ان کے بارے میں احتیاط والی باتیں تحریر میں لکھ کے گئے ہیں، بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اس کا رد کرنے میں شدت مت اختیار کرو۔ قبول کیا، کتابوں میں لکھا کہ 20 رکعت والی تراویح والی ضعیف ہے، 8 والی ہی ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ایک بڑے عالم حنفی نے وصیت کی، ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے، کہ میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ اہل حدیث عالم سے پڑھوانا۔ کسی نے کہا آپ تو زندگی بھر حنفی کتاب لکھی اور یہ کہہ رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جانے کے بعد میرا آخری عمل سنت کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہے سورہ فاتحہ، اور اہل حدیث پڑھتے ہیں، ہمارے مسلک والے نہیں پڑھتے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا آخری عمل جو دعا کی جا رہی ہے، جس کی اگلے آخرت کے سفر میں ضرورت ہے، وہاں سنت کے خلاف میرے نماز جنازہ پڑھ جائے، میں نہیں چاہتا۔ ایک حنفی مطلب وہ قبول کرتے تھے، ڈرتے تھے، مخالفت کرنے سے منع کرتے تھے، عمل نہ کیا ہو پھر بھی مانتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ آج لوگ شدت میں آ گئے، نفرت بڑھ گئی تو اس کو سنت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ شخصیات کی دشمنی میں جب آدمی اس حد تک پہنچتا ہے تو دراصل اپنا نقصان کرتا ہے۔ وہی حضرت شعیب کی دعوت میں، حالانکہ یہ کافروں سے ہے، ہم کافروں کے ساتھ مسلمانوں سے بھی کہیں گے کہ روکو کے راستے پہ روک کر اللہ کے راستے سے جو ماننے والا ہے، ایمان لا رہا ہے، اس کو روکو مت، اور اللہ کے راستے میں دین میں کجی، ٹیڑھپن، خامی ڈھونڈو مت، تلاش مت کرو کہ دیکھو یہاں تو یہ خامی، یہاں تو یہ خامی ہے۔ کچھ لوگ یہی کرتے ہیں نا، غیر مسلم اسلام میں ڈھونڈتا ہے، کیڑا مکوڑا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور حدیثوں کا انکار، قرآن کی تحریف کرتا ہے، اور مسلک والے ایک دوسرے کے مسلک میں خامیاں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یہ پہلے ان کی برائیاں آئی، اس سے منع کیا۔ اب حضرت شعیب کا انداز دیکھیے، دلیل آ گئی ہے میرے پاس، مان لو۔ ہاں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو، اللہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تم کو بڑھا دیا۔ تو اب دعوت دینے کے لیے ایک اللہ سے محبت اور اللہ کی طرف رغبت پیدا کرنے کا یہ نبی کا طریقہ ہے کہ اللہ کے احسان کو بتایا جائے، تم پر کیسے احسانات، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ تم اس احسان کو یاد، تھوڑے تھے اللہ نے بڑھا دیا۔ ہاں وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یہ اللہ کی نعمت اور انعام تمہارے اوپر ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ تم سے پہلے جو فساد والے لوگ تھے، فساد پھیلانے والے، ان کا انجام کیا ہوا۔
ان کا انجام کیا ہوا؟ دوسری جگہ ہے کہ لوط کا معاملہ تم سے دور بھی نہیں ہے، وہ فساد پھیلانے والے تھے، گناہ گار تھے، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ بستی پلٹ دی گئی، پتھر کی بارش، تباہ و برباد ہو گئے، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تو ایک طرف رغبت، اللہ کا احسان یاد کرو گے، محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کی پکڑ بھی، مفسدین کے ساتھ کیا کیا یہ بھی یاد رکھو، اس سے خوف پیدا ہوگا۔ یہ نبی کا دیکھو انداز کیا ہے، یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والے طریقے ہیں، عقل کو بھی مائل کر رہے ہیں، دل کو بھی رغبت دلا رہے ہیں۔ ہاں، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَاصْبِرُوا۔ اب یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور اگرچہ تم میں کی ایک جماعت، ایک گروہ، ہاں، اس چیز پر جو میں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، بالذی ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے جو تعلیمات دی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر ایک گروہ نے ایمان لے آیا، اور ایک طائفہ، ایک گروہ وہ ہے قوم کا جس نے ایمان نہیں لایا، تو ٹھیک ہے، یہ ایمان لانے والے ہیں، یہ نہیں لانے والے ہیں۔ اب اگر تم کو نہیں ہی ماننا تو انتظار تو کرو، دیکھو، صبر کرو، اس کا کیا انجام، فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ اب تم کافر بھی رہو گے تو اچھا ہے، تم نہیں مانتے تو کم سے کم یہ تو مت کرو جو مان رہا ہے اس کو روکو، تم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا رک جاؤ، صبر کرو، دیکھو کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں، وہو خیر دو حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے وے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلہ تو ہو ہی جائے گا، اللہ کا قانون نافذ ہوگا تو تم بھی دیکھ لینا، ہم بھی دیکھ لیں گے، یہ گویا ایک فطری اور اصولی طریقہ ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، اب حضرت شعیب کی یہ اتنی بہترین تقریر، اتنی حکمت کی باتیں، اس میں جو ہے نرم گفتگو ہے، ترغیب ہے، اس میں آگے چل کے معلوم ہوگا کہ قوم کے کلام سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا کردار بھی بالکل صاف تھا لوگوں کے سامنے، ہاں، کہ وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ جس پر کوئی الزام یا بے یقینی کی جائے، مطلب ہر اعتبار سے وہ کامل شخصیت تھی، سب کچھ پورا تھا، تو قدوہ حسنہ بھی تھا، ہاں، زبان بیان کا انداز میٹھا بھی تھا، مؤثر بھی تھا، دلیل بھی تھی، یعنی ہر خوبی جو دعوت دینے کے لیے ہو سکتی تھی وہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اب رد عمل کیا ہے، جواب کیا ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں ضرور اپنی قوم سے باہر نکال دیں گے، لنخرجنک ڈبل تھا کہ ضرور بضرور آپ کو نکال پھینکیں گے، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے، من قریتنا، اپنی بستی سے، اور لتعودن فی ملتنا، یا یہ ایک شکل ہے کہ تم ضرور ہماری ملت میں لوٹ آؤ، یا تو ہمارا دھرم قبول کر لو، نہیں تو NRC اور CIA کا قانون آپ کو ملک سے باہر کر دے گا۔ آج کی زبان میں ان کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، مطلب یہ کہ انداز بدلا ہے، بات وہی ہے۔ قومیں، ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اے لوط، قوم لوط نے کہا یہ جو پاک بازی کی، پارسائی کی تم تعلیم دے رہے ہو کہ مردوں کے پاس مت جاؤ، عورتوں سے اپنی ضرورت جائز طریقے سے پوری کرو، اگر اس سے رکے نہیں نا تو لتکونن من المخرجین، تو آپ نکالے ہوئے میں لوگوں میں سو جائیں گے، جلا وطن اور دیس نکالا دے دیا جائے گا۔ وہ یہاں دھمکی دے رہے ہیں، یا تو یہ جو ہے ہماری بستی سے نکل جاؤ، یا دوسری شکل یہ ہے کہ گھر واپسی کر لو، واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اب یہاں ایک چیز اور بھی دھیان رہے کہ حضرت شعیب کا یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت شعیب پہلے ان کے مذہب پہ تھے، ان کی قوم کے فرد تھے۔ حضرت شعیب یا کسی بھی نبی نے کبھی کفر اور شرک نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ولادت سے، بچپن سے ان کی حفاظت فرمائی ہے، فرماتا ہے ہر نبی کی، تو انہوں نے شرک نہیں کیا۔ یہ ان کے ساتھی جو تھے قوم کے لوگ، ان کے بارے میں، کیونکہ وہ حضرت شعیب پر ایمان لا کے اپنے باپ دادا کا مذہب یا ان کا مذہب چھوڑ کر گئے تھے، تو ان سے کہہ رہے ہیں، اور چونکہ حضرت شعیب ان کے سردار یا قائد اور ان کے امام ہیں، اس لیے ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے ملت میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب ان کی ملت میں شرک اور کفر کے اعتبار سے بالکل نہیں تھے، کبھی نہیں تھے۔ چنانچہ دھمکی دی تو حضرت شعیب کا جواب کیا تھا؟ قال اولو کنا کارہین، کیا اگر ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہوں، ناپسند کرتے ہوں، تب بھی ہم قبول کریں؟ ہمیں پسند نہیں تو تم زور زبردستی کرو گے؟ ہاں، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ گئے نا، اگر ایسا کیا جیسا تم کہہ رہے ہو، اگر ہم لوٹ گئے تو ہم نے اللہ پر بہت تہمت باندھی، افطرا پردازی کر ڈالی، جھوٹ باندھ دیا اللہ پر،
نے اللہ پر الزام لگا دیا. ہاں بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ نے ہم کو اس باطل اور غلط طریقے سے ہم کو نجات دی، شرک اور کفر والی سے ہٹا کر ہمیں ہدایت عطا فرمائی. تو یہ ہدایت اور نعمت کو ہم ٹھکرا دیں میں، اور تمہاری جو ضلالت گمراہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے اسے لے لے میں، تو یہ تو اللہ پر تہمت ہوگی، اپنے آپ کو ایک منہ میں دھکیلنا والا معاملہ ہوگا نا. ہاں تو ماں وما کہا آگے وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، ہاں الا یہ، ہاں اس میں لوٹ آئیں، یہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ خود ہمارا رب اللہ چاہے. ہاں اللہ کی توفیق یا چاہنے کا کوئی معاملہ ہوگا تو الگ بات ہے، ہم تو چاہتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری ملت میں لوٹ آئے. کلیئر جواب، ڈر خوف نہیں. ہمارے یہاں آج لوگ بڑے بڑے لیڈر بولنے کی جگہ چپ ہو جاتے ہیں کئی ایسے مقامات پر. ہاں کہہ رہے ہیں وسع ربنا کل شیء علما، میرے پروردگار نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کیسے گھیر رکھا ہے؟ علم کے اعتبار. دیکھیے وضاحت ہے، اللہ ہر جگہ والے غور کریں ایسی آیتوں پر. ہاں علی اللہ توکلنا، اللہ ہر جگہ علم کے ساتھ ہے، احاطے کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. یہ ایک عقیدے کا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں اس کے بارے میں بہت گمراہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اتنے بڑے بڑے علماء بولتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ اور رسول بولتے ہیں تو سمجھ میں وہ سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں آتا. کہا ہم نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا. دیکھیے قوم سامنے کھڑی ہے، حضرت شعیب ہیں، چند لوگ ہیں، کمزور ہیں، یہ ملا ہے، سردار ہیں، طاقتور ہیں، قوم کے سارے سیاہ و سفید ان کے ہاتھ میں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں یا تو نکل جاؤ یا واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں. کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ہم کو نجات دی، کیسے لوٹ سکتے؟ ہم ناپسند کرتے ہیں، اگر کریں گے تو اللہ پر تہمت باندھیں گے، گنہگار ہوں گے. ہاں اب تم یہ دھمکی دے رہے ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارا بھروسہ ہمارے پروردگار پر ہے، اللہ پر ہے. اتنا خطرہ ہم کو آج بھی نہیں ہے کہیں جتنا انبیاء کو اس مرحلے میں ہوتا تھا. ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، ڈائریکٹ دھمکی دی جا رہی ہے، تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے. یہ ایمان مضبوط بنائیے، سبق ہے قصص الانبیاء کا. اور پھر دعا کی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کو کھول دے، حق کو کھول دے. افتح بالحق، حق کے ساتھ کھول دے، یعنی حق کا فیصلہ کر دے، حق اور باطل کلیئر ہو جائے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے. وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، کھولنے والا، وضاحت کرنے والا ہے. فتح مانے کھولنا، کھولنے والا ہے یعنی فیصلہ کرنے والا. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کے قوم کے سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. ہاں لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. یہ آگے جو انجام کی بات ہے، یہ میں سورہ ہود کھل گئی تو آیت نمبر 83 کے بعد 84 سے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا میں اس میں جو ہے آگے کا جو جملہ ہے آخر میں، ہاں تو اس کا قوم کا جو جواب ہے، ہاں اس کو میں تھوڑا سا نقل کروں. وَيَا قَوْمِ، شروع کی دو آیتیں چھوڑ رہا ہوں. ہاں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اس لیے کہ یہاں کچھ ایسی چیزیں جو وہاں اس آیت میں نہیں ہے، اس لیے جلدی سے صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تاپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا دو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے مالوں کو کم نہ کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور فسادی بن کر زمین میں جو ہے بے چینی فساد نہ پھیلاؤ. بقیت اللہ خیر لکم، یہ دیکھیے کہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے. اللہ کا بقیہ خیر ہے مطلب اہل علم نے کہا کہ اللہ نے جو، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے محمد جوڑا کہ اللہ کا حلال کیا ہوا، اللہ کا حلال کیا ہوا جو دھندے کاروبار میں تمہارے لیے بچ جائے، مطلب بزنس صحیح طریقے سے کر رہے ہو، آپ لین دین کر رہے ہو، تو چاہے جو اس بزنس میں آپ کو جو منافع ہوگا یہ بہتر ہے چاہے وہ تھوڑا ہو، اور یہ ناپ تول میں کمی کر کے یہ تمہارے لیے حرام ہے، نقصان دہ ہے چاہے یہ بہت ہو. یہ تو شعیب کہہ رہے ہیں. انداز دیکھیے کہ بقیہ تو اللہ تم کو جو باقی تمہیں چھوڑ دے، یعنی حلال کیا ہوا جو تمہارے پاس بچ جائے، خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو، ایمان والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہیں سمجھا تو رہا ہوں، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی کرو، سمجھا رہا ہوں، ماننا تمہارا کام ہے. قالوا یا شعیب، تو انہوں نے جواب کیا دیا، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا،
کیا تم یہ جو نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز تم کو اس بات کا حکم دیتی ہے ہاں کہ ہم تم کو یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی ان لوگوں کی عبادت ان کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور وَأَن نَفْعَلَ مَا فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور اس بات سے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے کریں، اس سے روک دی ہے۔ تو تم نماز پڑھتے ہو، تم اپنا دین پہ عمل کر رہے ہو، تو تمہاری نماز ہم کو روک رہی ہے کہ ہم بتوں کو نہ پوجیں، ایکا کو نہ پوجیں، ہم اپنے مال میں بے ایمانی نہ کریں، لین دین میں یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں، یا سود نہ لے۔ دو تین معنی کیا ہے، دونوں تینوں معنی صحیح ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو ہمارا دھندا ہے بھائی، ہم کر رہے ہیں، ہم خرید رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، آپ نے کیا؟ تمہاری نماز ہم سے اس سے روک رہی ہے کیا؟ تو کہا انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ دیکھیے قوم کا رد عمل، انکار، دھمکی، پیچھے دھمکی بھی گزری، اور یہاں یہ ٹیڑھی ہے ہاں، یعنی طنز کرنا۔ ارے آپ تو بڑے حلیم اور رشید ہیں، نیک چلن، رشید کا ترجمہ کر لیجیے، حلیم بردبار کہتے ہیں، یہ بڑے سیدھے سادے ہاں اور بڑے نیک چلن بنتے ہیں، یہ طنز کر رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ تو شعیب نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری کیا رائے ہے، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، اگر میں صحیح ہوں اور تم مخالفت کر رہے ہو ہاں، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہو ہاں، تو تمہارا کیا بنے گا؟ اگر میں ایسا ہوں اور تم مخالفت کر رہے تو پھر تم کہاں ہو؟ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان اريد وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم۔ یہ جملے کے لیے میں نے خاص طور سے اور پڑھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اور مخالفت کرنے کے بعد اسی کی طرف میں جاؤں جس سے میں تم کو منع کر رہا ہوں۔ یعنی یہ قدوہ حسنہ، ایک داعی کو ایسا ہونا چاہیے کہ میں جس سے منع کر رہا ہوں تو میں بھی اس سے روک جاؤں۔ میں کہہ رہا ہوں سود حرام ہے اور میں خود سودی لین دین کروں، اور بولوں نہیں میرے پاس راستہ ہے ہاں، کچھ کر لیتا ہوں تو وہ سود جو ہے گھوم کے میرے پاس حلال ہو کے آتا ہے نا، جیسے بی جے پی کے پاس وہ بولتے ہیں واشنگ مشین ہے۔ اچھا ہمارے ہاں کتاب الحیل ہے بعض علماء کے پاس کہ آپ حرام لائیے تو آپ کو بتا دیں گے کہ حرام کیسے حلال ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے شراب پھینکا تھا، یہ بولتے سرکہ بنا لو۔ ہمارے مالیگاؤں میں ایک صاحب بتائے کہ میرے بھائی پیسہ غلط آتا ہے تو کیا کروں؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ایک دکاندار کے پاس جاؤ، اس کو بولنا یہ نوٹ لے لے، تیرے پاس جو نوٹ ہے اس کے بدلے میں وہ دے دے۔ تو بولے اس سے کیا ہوگا؟ بولے یہ حرام حلال ہو جائے گا۔ مطلب اس کا حرام حلال ہو گیا، وہ بیچارے کا حلال کیا ہوگا جو بزنس کرتے بیٹھا ہے؟ عجیب میں وہی بولتا ہوں، ایسی ایسی قول لاتے ہیں جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے اور درندہ در نہ مارے ہاں۔ تو کہا حضرت شعیب، میں یہاں سبق یہ ہے کہ ہم کو ایک داعی کو لوگوں کے لیے قدوہ، نمونہ، اسوہ ہونا چاہیے۔ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی میں تم کو جو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، مخالفت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خود وہ کرنے لگوں۔ تم سے کہہ رہا ہوں ناپ تول میں کمی مت کرو اور میں دوسروں کا حق مارنے لگوں، نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ یہ ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میری طاقت ہے، اپنی طاقت پر تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلا چاہتا ہوں۔ ایک داعی کو یہ یقین دلانا چاہیے سامنے والوں کو کہ میں جو کر رہا ہوں تمہارا ہی بھلا ہے، میرا نفع نقصان نہیں ہے۔ میں تو تم کو جو بتا رہا ہوں مان لوگے تو تمہارا بھلا ہے، تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں۔ اور آگے وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو صرف اللہ پر ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ ویا قوم، تقریر دیکھیے خطیب الانبیاء کی، ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح۔ اے میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت، میری دشمنی، مجھ سے نفرت تم کو اس بات پر نہ ابھارے، ایسے حرکتوں پر میری دشمنی، ایسے کام نہیں کرنا۔ یہ سیدھا مطلب میری دشمنی یا میری مخالفت تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تمہیں بھی وہ عذاب، وہ تکلیف، وہ مصیبت پہنچ جائے جیسے کہ پہنچی قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو۔ اور اگلا جملہ وہی جو میں بار بار کہہ رہا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تو علاقہ بھی دور نہیں ہے، زمانہ بھی دور نہیں ہے، تم جانتے ہو۔ تو جس طریقے سے ان کا انجام برا ہوا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، تو دیکھو دھیان دو، میں ڈر رہا ہوں ہاں، تم میری مخالفت میں ایسی حرکتیں مت کرنا کہ جیسے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، عذاب کا مزہ چکھایا، تم کو بھی گھیر لے ہوئے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ،
اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، ان ربی رحیم ودود، ہاں یقیناً میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، اب جواب پھر دیکھیے، یہاں بھی مذاق۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے وہ بہت سی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، بہت سی بات ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ انبیاء کرام، یہ خطیب الانبیاء ہے، اور انبیاء کرام سب سے زیادہ زبان و بیان میں فصیح ہوتے تھے، قوم کی زبان میں بات کرتے تھے، قوم کی نفسیات اور مزاج کے مطابق بات کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب کی بات میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضرت شعیب کی بات بالکل کلیئر، صاف ستھری، واضح، دلیلوں سے پر تھی، مضبوط تھی، لیکن مخالفت اور انکار کرنے کے لیے یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بہت سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو کسی کی بات نہیں، ابے تیری بات سمجھ میں نہیں آتی بولتے نا ہم لوگ، یہ وہ انداز ہے کہ آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور پھر کیوں مانے ہیں آپ کو، ہم اپنے درمیان ایک کمزور آدمی پاتے ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، حاکمیت، کیوں مانے آپ کی، تو ہم کمزور دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ کیا معیار ہے کہ طاقت، پیسہ، دولت ہو تب مانیں گے؟ وہ دلیل ہے کیا؟ لیکن قوموں کا، باطل پرستوں کا یہ مزاج رہا ہے، یہ نہ ماننے کے بہانے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اب یہ جملہ بھی اہم ہے، میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا، یہاں اس لیے پڑھا، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا خاندان نہیں ہوتا، قبیلہ بستی، رہت جماعت کو کہتے ہیں، تو تمہارا گھر گھرانہ نہیں ہوتا، کنبہ نہیں ہوتا نا، تو ہم آپ کو رجم کر دیتے۔ کیا کہہ رہی ہے قوم؟ اس سے ایک معنی یہ بھی پتہ تھا کہ حضرت شعیب کا خاندان کافر تھا، لیکن رشتہ دار ہونے کی وجہ سے قوم کو یہ امید تھی کہ اگر شعیب کو ہم نے نقصان پہنچایا علیہ السلام تو ان کے گھر والے کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب مشرک تھے لیکن ساتھ ساتھ رہے، اور شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کے زمانے میں بھی رہے، اور کتنا ساتھ دیا ہم جانتے ہیں۔ اور آپ کی ان کے موت کے بعد وہ قریش کی کوششیں بڑھ گئی تھی تکلیف دینے کی، مخالفت۔ تو بہرحال کہا کہ اگر آپ کا خاندان نہیں ہوتا نا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہم پر کوئی دشوار نہیں ہے، یعنی آپ کو خاموش کرنا، آج کی زبان میں کہنے کہ آپ کو ٹھکانے لگانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ مفہوم۔ وما انت علینا بعزیز قال، جواب میں حضرت شعیب نے کیا پیاری بات کہی، قال یا قوم، کہا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کتنا پیارا انداز، آدمی غور کرے تو قربان ہو جائے۔ کہا کہ میرا گھرانہ، میرا کنبہ، قبیلہ، میرا گھر تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت والا ہے، طاقت والا ہے کیا؟ اعزو کا دونوں ترجمہ کر سکتے، عزت والا، عزیز اسی سے، طاقت والا، غلبے والا، مطلب تم اس لیے مجھے چھوڑ رہے ہو کہ میرے خاندان کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میرا خاندان اللہ سے زیادہ طاقتور ہے کیا؟ زیادہ عزت والا ہے کیا؟ کتنا پیارا انداز ہے۔ کیا اراہتو کا، ہاں اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان تمہارے اوپر زیادہ مشکل، زیادہ دشوار، زیادہ طاقتور، زیادہ عزت والا ہے بنسبت اللہ کے؟ ہاں، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، جبکہ تم نے اسے اپنے پسے پشت ڈال رکھا ہے، اس کو فراموش کر دیا، پوچھ نہیں رہے ہو، یاد نہیں کر رہے ہو اللہ کو۔ ہاں، ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً تم جو عمل کر رہے ہو نا، میرا پروردگار اسے گھیرے ہوئے ہے، خبر بھی ہے، دھمکی بھی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اب میں نے تم سمجھا دیا، سمجھانے کی ہر حد پوری کر دی، اب نہیں مانا آپ نے تو ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، یعنی تمہارے لیے تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پہ۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، عنقریب جان جاؤ گے کس کے پاس ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرنے والا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور نگرانی رکھو، انتظار میں رہو، میں بھی نگرانی رکھتا ہوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا، پھر جب ہمارا امر یعنی ہمارا عذاب آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے شعیب کو، اب یہ عذاب کی آخری بات کرنا ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں یہ دو جگہ کی صرف وہ آیتیں جو شعیب کی قوم پر عذاب آیا اس کو پڑھ رہا ہوں، کہ ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اوپر ایمان لایا ان کو نجات دے دی اپنی رحمت سے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے، صحیح ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو نکال لیا، بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمین، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک چنگھاڑ نے، تیز چیخ نے ان کو پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں الٹے اوندھے پڑے رہ گئے، گھٹنوں کے بل اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے صاف ہو گئے، ایسے گر گئے گویا کہ وہاں بستے ہی نہیں تھے۔ اللہ بُعْدًا لِمَدْيَنَ،
سنو مدین کے لیے رحمت سے دوری ہو، ان پر لعنت ہو، کما بعدت سمود، جیسے سمود، مطلب ان پر بھی چیخ آئی تھی، ان پر بھی چیخ آئی، لیکن ان پر زیادہ بھی آئی۔ یہ سورہ ہود کی آیتیں میں نے پڑھ دی۔ سورہ اعراف میں جہاں ہم رک گئے تھے، آخری حصہ جہاں عذاب کا ذکر ہے وہاں پڑھتا ہوں، کیونکہ یہاں جو ابھی ہم نے پڑھا چیخ کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ رجفہ زمین کی لرزش، ہلنا، ارتعاش، زلزلہ آنا، تو زلزلے نے پکڑ لیا۔ وہاں چیخ کہا، یہاں زلزلہ۔ اور اس سے پہلے گزر چکا کہ ان کو کہا کہ میں تم پر ڈرتا ہوں عذاب یوم الذلہ، سائے کے دن کے عذاب سے۔ وہ وہاں یہ ہے سورہ عنکبوت میں یا نمل میں کہاں ہے، اس میں قوم نے خود کہا تھا کہ اے شعیب آسمان سے ہمارے لیے اوپر کچھ عذاب یا کچھ عذاب کا ٹکڑا لیا، تو انہوں نے آسمان سے خود مانگا تھا۔ تو پھر اللہ نے یہ کیا کہ 3 دن تک 4 دن تک ان پہ بہت گرمی پڑی، تیز دھوپ، کئی دنوں تک پریشان ہو گئے۔ تو چوتھے دن، 5ویں دن، جو بھی دن گزرا، ایک بڑی گھنی بدلی آئی۔ قوم نے کہا ارے بادل آ گیا، جب چھا گیا تو ساری قوم کے لوگ اس کے نیچے آ گئے کہ راحت کا سانس لے، سایہ مل جائے، کہیں ٹھنڈک نہیں ہے، ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ تھی۔ تو اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے، اور کچھ تھوڑے ہی سانس لی تھی کہ چند لمحوں میں اس بادل سے جو ہے آگ برسنے لگی۔ تو اس سے اس کو ذلہ، صاحبان کے دن کا عذاب کہا قرآن نے۔ 3 عذاب کہا ہے، یہ آسمان بادل آیا، آگ کی بارش، آگ برسی، دوسرے زلزلہ آیا، ابھی ہم نے پڑھا کہ صیحہ۔ تو انہیں رجفہ یعنی زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں، اپنے گھر بار میں وہ اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، جھٹلایا، گویا کہ وہ اس میں وہاں تھے ہی نہیں، بسے ہی نہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے۔ نبیوں کو ماننے والے پہلے چاہے کمزور نظر آئے، مخالفین اچھلتے کودتے نظر آئے، سپر پاور دکھائی دے، لیکن آخر میں جو سچے ہیں، نبیوں کے راستے پہ چلنے والے ہیں، کامیاب وہی ہونے والے ہیں۔ اور جو مخالف ہیں، کتنے بھی ترقی یافتہ دکھ رہا ہوں، انہیں خسارہ اٹھانا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، لہٰذا اب ان سے حضرت شعیب پلٹے، وہاں سے نکلے، اور کہا وَقَالَ يَا قَوْمِ، مر چکے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کے بعد جو ہے قلیب بدر میں جب مردوں کو ڈالا سرداران قریش کو، تو ان سے خطاب کر کے کہا کہ ہم نے اپنے رب کا وعدہ تو سچا پایا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے سچ پا لیا؟ حضرت عمر نے کہا وہ تو مردے سن نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس وقت اللہ انہیں سنا رہا ہے، مطلب اس وقت سن رہے ہیں، مطلب یہ ان کے عذاب کا حصہ تھا۔ تو وہ سنے نہ سنے، حضرت شعیب نے بھی اپنے ہلاک شدہ قوم کو خطاب کر کے کہا یہ کہ میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے تھے قوم کے لوگوں، وہ نصحت لکم، اور تمہاری بھلائی بھی چاہی تھی۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، تو انکار کرنے والے لوگوں پر میں کیسے افسوس کروں؟ میں نے تم کو پہنچا دیا تھا۔ اسی ضمن میں ان کا یہ جملہ بھی پیچھے گزرا کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، دوسری جگہوں پر ہے، ہم نے جو آیتیں پڑھی اس میں شاید یہ چھوٹ گیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے۔ نہ مجھے تم پر حکومت چاہیے، نہ سیاست چاہیے، میں حکومت الہیہ قائم نہیں کرنا چاہتا، میں دین کی اقامت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب یہ کہہ رہے ہیں، حکومت نہیں چاہتا، دین چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوہ پر چلنے والا بنائے۔ قصص الانبیاء جو ہم نے پڑھا، اگر کل کا موقع رہا تو ایک دن انشاءاللہ کوشش کریں گے، کل شام کو ہو سکتا ہے، مغرب کے بعد یہاں سے واپسی کا ارادہ ہے، پروگرام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کل حضرت یونس علیہ السلام کے قصے پر گفتگو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔